बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 1 जुलाई है, साल 2021। 3 आम खबरों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कौमी सलामती के बंद कमरा इजलास में आज जनरल फैज़ हमीद छा गए। इस हवाले से जो अब तक अंदरूनी कहानी सामने आई है उस पर बात करेंगे। एतजाज एहसन कप्तान के हक में फिर बोल पड़े हैं। जुल्फी बुखारी ने बिलावल के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है, इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। बिलावल पहले तो अपने आप को संजीदा सियासतदान के तौर पर मुतारफ करवा रहे थे, लेकिन चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि उनकी गैर संजीदगी सियासत के अंदर छा गई है। और दूसरी तरफ जो तबका मलामती है, वो चूंकि उनको अपना हीरो समझता है, उसके खिलाफ उस तरीके से वो गुफ्तगू नहीं करता। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी, जो उम्र से भी उनसे बड़े थे और एक सीनियर सियासतदान थे, उनके हवाले से जिस तरह की बदतमीजी का लहजा बिलावल ने अख्तियार किया, ये यकीनन एक जूनियर सियासतदान के शान शान नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक खबर को बगैर तहकीक किए, जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों की एक साजिश होती है, उसको उन्होंने बयान किया और कहा कि हम इस पर वदात लेंगे। और उस खबर का ताल्लुक था जुल्फी बुखारी से। आपको याद होगा 6 महीने पहले भी जुल्फी बुखारी के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया और जो एक अखबार है, न्यूज़ पेपर है इसराइल का, वहां पर यह खबर आई कि वजीर आज़म इमरान खान के एक मुशीर, जो कि बरतानवी नेशनल है, उन्होंने एक खुफिया दौरा किया है इसराइल का। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये फिर जो है वो जुल्फी बुखारी हो सकते हैं। तो इस हवाले से लिखा गया, बोला गया, एक कंफ्यूजन पैदा की गई। जुल्फी बुखारी ने और दफ्तर खारजा ने इसकी वदात की कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो लेकर आए। ये मामला थम गया, लेकिन अब चंद महीने के बाद दोबारा वही उसी तरह की अखबार के अंदर दोबारा इस तरह की खबर आती है और अब कहा जाता है कि पाकिस्तानी जराए ने यह बताया है। और पाकिस्तानी जो जराए होते हैं, जो यहां पर बात कर रहा होता है, वो कहता है इसराइली जराए ने यह बताया। तो कोई बात कंफर्म नहीं होती और जुल्फी बुखारी के खिलाफ एक मुहिम का आगाज हो जाता है। इस पर अब जुल्फी बुखारी ने अनाउंसमेंट की है कि मैं हद के इज्जत का दावा करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बयान में कि कौमी टीम से मुशावरत के बाद हालिया गैर जिम्मेदाराना तबसरे पर बिलावल के खिलाफ हद के इज्जत की कार्रवाई का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बिलावल को हकायक का कुछ मालूम नहीं और नाकस समझ के बायस वो कुछ जानते भी नहीं है। बिलावल अपने बयान को वापस लेते हुए गलती तस्लीम करें और मीडिया के सामने माफी मांगे, ये उन्होंने डिमांड की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हल्फ दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरह की बदनामी पर मबनी रिमार्क्स नहीं दोहराएंगे। लीगल नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने 14 रोज में माफी न मांगी तो फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। और ये जो चाराजोई है, ये बताया गया है कि 100 मिलियन पाउंड का ये दावा बिलावल के खिलाफ किया जाएगा। यकीनन किया भी जाना चाहिए, चूंकि गैर संजीदगी जो है इस वक्त सियासत और सहाफत के अंदर छाई जा रही है। दूसरी तरफ जो है, आपने देखा कि एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और बेनजीर भुट्टो के साथ वो राइट हैंड से उनके, फिर जब जरदारी आए तो फिर भी उनका एक आम मकाम रहा। बहुत सारे ऐसे फैसले पीपल्स पार्टी ने किए, खास तौर पर जो नून लीग के साथ मिलकर किए, उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं हमेशा एतजाज एहसन। किसी भी पार्टी के अंदर रहकर उस पार्टी के फैसलों पर तनकीद करना और अपनी एक साहब राय देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी है। वैसे तो हमें इख्तलाफ है कि वो किस तरीके से आसफ जरदारी की करप्शन का दिफा करते हैं, बिलावल को वो लीडर मानते हैं, लेकिन बहरहाल ये उनका राइट है। लेकिन दूसरी तरफ हमेशा उन्होंने पीडीएम को गलत कहा, मुस्लिम लीग नून को आस्तीन का सांप कहा और डंके की चोट पर कहा। और अब जो गुज़श्ता रोज वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक तकरीर की है, जिसके अंदर उन्होंने अपने खारजा जो अमूर है और खारजा पॉलिसी को वादे किया है कि हम अमेरिका के नौकर बनकर उसके तलवे चाटकर जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। हमें इज्जत और वकार के साथ अपनी कौम को खड़ा करना है और चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर मगरबी ममालक ये समझें कि आप चाइना को छोड़ें और एक रास्ते का इंतखाब करें तो हमारा इंतखाब चाइना होगा। इस हवाले से एतजाज एहसन ने कहा कि मैं इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जबरदस्त स्टेटमेंट दी है, लेकिन साथ ही जो ड्रोन का मामला है वो एतजाज साहब गोल कर गए हैं। उन्होंने ये सारा मलबा परवेज मुशर्रफ पर डाला है। अगरचे परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर ड्रोन हमलों का आगाज हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो ड्रोन हमले हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। और आसफ जरदारी के हवाले से कल वजीर आजम ने बताया भी कि जहां पर कहा गया कि हम जनाब आपको लोगों के सामने ऐसे करते रहेंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन आपने ये करते जाना है धमाके, ड्रोन अटैक। तो ये बात उन्होंने की है। एतजाज एहसन ने कहा है कि वजीर आजम ने खारजा पॉलिसी और अफगान पॉलिसी पर शफाफ बात की है और माजी की हुकूमतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन हमलों को
سابق صدر پرویز مشرف کے علاوہ کوئی حکومت جائز نہیں کہہ سکتی۔ ہماری خودداری اور سالمیت کو ڈرون حملے مجروح کرتے تھے۔ پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملے باعث تشویش تھے، اور یہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے اس حوالے سے ایک واضح اناؤنسمنٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک زبردست بات ہے، اور کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر کا یہ بات جو ہے وہ ماننا، یہ ایک سمجھیں کہ معتدل سوچ کا ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جس طریقے سے مرافقت اس ملک کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج قومی سلامتی کی جو کمیٹی تھی، پارلیمانی کمیٹی، اس کا اجلاس تھا، اور اکثر جب بھی کوئی بڑی پالیسی ڈائیورٹ ہوتا ہے، اور جس طرح اب افغانستان سے امریکن نیٹو فورسز نکل رہی ہیں اور تھوڑے بہت ان کے فوجی رہ گئے ہیں، اور پھر طالبان جس طریقے سے مختلف علاقے اپنے قبضے میں کرتے جا رہے ہیں، اور بھارتی راہ اور کچھ ایسے ملک دشمن عناصر وہ ملے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف سازش کی جائے۔ اب اس کا الٹیمیٹلی پاکستان پر بڑا ایفیکٹ ہوگا، اور اگر طالبان کابل پر بھی اسی طریقے سے قبضہ کر لیتے ہیں اور کوئی پارلیمانی یا جمہوری نظام آگے نہیں بڑھتا اور آپس کے اندر انٹرا افغان ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوتے، تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے اس کے بڑے اثرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہماری پالیسی ڈائیورٹ ہے، گزشتہ روز پرائم منسٹر اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم جس طرح کے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ہی ضروری معاملات ہیں۔ کشمیر کا ایشو چل رہا ہے، اس حوالے سے ایک پارلیمانی کمیٹی کی جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ بلائی گئی ہے، اور قومی سلامتی کا یہ ان کیمرہ اجلاس ہے۔ اس کے اندر پرائم منسٹر عمران خان شریک نہیں ہوئے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شریک نہیں ہوئے، یہ بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ ان کو آلریڈی جو بریفنگ ہے وزیر اعظم بالکل تسلی کے ساتھ لے چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا پچھلے ایک مہینے کے اندر 2 مرتبہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پرائم منسٹر گئے، تو وہاں اجلاس کا تاکہ ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ وزیر اعظم کو کوئی ٹینشن تو ہے نہیں، وہ ملکی مفاد کے اندر فیصلے کرتے ہیں، تو سب کو کہا ہے کہ آپ جائیے، بیٹھیے، سوالات کیجیے، اور میں نہیں ہوں گا، تاکہ کھلے دل کے ساتھ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تاکہ جو بھی پالیسی ہو پاکستان کی وہ کنسنسس کے ساتھ بنے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیلی کاپٹر کے تھرو پہنچے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی پہنچے، اور میجر جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے، اور پارلیمنٹ کا آج آپ نے دیکھا جو قومی اسمبلی کا حال ہے اس کو وہاں پر یہ سارا پروگرام ترتیب دیا گیا، وہاں سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی، اور جو غیر متعلقہ پورا عملہ تھا آج چھٹی کر دی گئی، اور پارلیمنٹ سے چھٹی کرنے کے بعد آج لیفٹیننٹ جنرل جو حمید صاحب ہیں، انہوں نے فیض حمید صاحب، انہوں نے آج پوری بریفنگ دی ہے۔ وہ تھوڑا سا معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری بھی شریک ہوئے، اور اسی طرح جو وزرائے اعلیٰ ہیں بلوچستان اور سندھ کے وہ بھی شریک ہوئے۔ اعلامیہ ایک جاری کیا گیا، اس کے مطابق بتایا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کشمیر اور افغانستان کے حالیہ صورتحال، عام خارجہ امور، داخلی سلامتی سمیت اندرونی چیلنجز اور خطے میں وقوع پذیر تبدیلیوں پر بریفنگ دی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں اخلاص کے ساتھ نہایت مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی بھرپور کوششوں سے افغان دھڑوں اور متحارب گروپوں میں مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ پاکستان کی بھرپور کاوشوں سے امریکہ اور طالبان کے درمیان بامعنی مذاکرات شروع ہوئے۔ تو یہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروانے والا یہ پاکستان ہے، جس کو سب نے تسلیم بھی کیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی۔ امید ہے افغانستان کی سرزمین بھی اس حوالے سے استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ انڈیا وہاں پر اس طرح کی 2 نمبری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ لوگوں پر پیسہ بھی لگا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ان کے ذمہ دار اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جو بیانات ہیں وہ بھی جاری کر رہے ہیں۔ تو افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ باڑ کا کام 90% مکمل کر دیا گیا ہے، اور کسٹمز اور بارڈر کنٹرول کا بھی مؤثر نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ سیاسی اور پارلیمانی قیادت نے بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ افغانستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسے اجلاس عام قومی امور پر قومی اتفاق رائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور قومی موضوعات پر ہم آہنگی کو تقویت دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اعلامیے میں سوال و جواب کے سیشن بھی ہوا، اراکین کی سفارشات جو ہیں وہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو مشورے دیے گئے ان کو لیا گیا ہے، اور جنرل باجوہ نے بھی سوالوں کے جواب دیے ہیں۔
جس پر انہوں نے بتایا کہ جی بالکل دیے گئے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اجلاس میں نے آپ کو بتایا نہیں شریک ہوئے، اور اس کی جو اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ جو موبائل فون تھے وہ تمام اس اجلاس کے جو شرکاء ہیں ان سے لے لیے گئے تھے، چونکہ بات کے اندر آپ کو علم ہے کہ یہاں پر جو ہے آج کل مریم کے بھی کئی اس کے اندر پارٹی کے لوگ تھے اور ویڈیو بنانے کے وہ ماہر ہیں، تو کوئی کل کو اس طریقے سے بات ہو، بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہو، اس کا سیاق و سباق اور ہو، اور کسی اور تناظر کے اندر کوئی ایاز صادق جیسا بندہ جو غیر ذمہ دار ہو وہ کہے جی ان کے پاؤں کانپ رہے تھے، یہ تو کہتے تھے ہم یہ لڑ نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ کل کو مریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جو فضول قسم کی گفتگو ہے وہ نہ کر سکے۔ تو یہاں پر ٹیلی فون نہیں لے جانے دیے گئے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو DGISI ہیں انہوں نے زبردست ان کے جواب دیے ہیں، یہ خود اعلامیہ دیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ جو بہت ساری تفصیلات تو سامنے نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کوئی نیچے بیٹھا وہاں پر موجود تھا اس طریقے سے، تو اعلامیہ کے ذریعے جو ایک اس وقت چیلنجز ہے اس کی روشنی کے اندر یہ پورا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے۔ جس طریقے سے ہماری پالیسی کا ڈائیورٹ آ رہا ہے، اور خاص طور پر جو امریکنز ہیں اور یورپی ممالک اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں چین کو، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی ان کی طرف سے مشکلات جو ہے ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آئندہ آنے والے وقت کے اندر، تو یہ پوری لیڈرشپ اس معاملے پر اکٹھی ہوئی، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔